یہ محبت کا دن ہے، اس لیے منایا جا رہا ہے۔ اس دن محبت بانٹنی چاہیے، لوگوں کو پھول دینے چاہیے، لوگوں کو گفٹ دینے چاہیے، محبت کا اظہار کرنا چاہیے، اپنے گھر والوں کے ساتھ پیار کرنا چاہیے، ان سے اپنی محبت کا اظہار کرنا چاہیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 14 فروری کو تقریباً پوری دنیا کے اندر بہت سارے لوگ ایک تہوار مناتے ہیں ویلنٹائن ڈے کے نام پر، جس میں کچھ نوجوان دوسرے لوگوں کی نوجوان لڑکیوں کو پھول گفٹ کرتے ہیں تحفے کے طور پر، اور ویلنٹائن کے کارڈ دیتے ہیں ایک دوسرے کو، اور پیار محبت کی باتیں کرتے ہیں۔ اس کو اسلامی معاشرے میں فروغ دینے کی بھی کوشش کی جا رہی ہے، اور کچھ لوگ مسلمان کہلوانے کے ساتھ بھی یہ کام کرتے ہیں۔ تو کیا یہ کام ٹھیک ہے؟ یہ جائز ہے؟ یا اس کو ہلکا کر کے، جیسے کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ بے حیائی فروغ دینا یہ غلط بات ہے، لڑکے لڑکیوں کا آپس میں ملنا یہ غلط بات ہے، لیکن کوئی شخص اپنے بہن بھائیوں کو، ماں باپ کو کوئی تحفے دے اس دن اور ان سے محبت کا اظہار کرے، تو اس میں حرج کیا ہے؟ اور کچھ لوگ تو جو یہ کام کرتے ہیں وہ تو کہتے ہیں کہ اس میں کوئی بری بات ہے ہی نہیں، پیار محبت کا اظہار کرتے ہیں۔ تو اس بارے میں گفتگو ہونی چاہیے کہ کیا یہ کام کسی طرح بھی جائز بنتا ہے، یعنی بے حیائی کو چھوڑ کر اس کو صحیح طریقے سے منایا جائے، اس تہوار کو، جس میں کوئی بری بات نہ ہو۔ تو اس بارے میں پہلی بات تو یہ ہے کہ جو لوگ یہ تہوار مناتے ہیں ان کی اکثریت غیر محرم لڑکے لڑکیوں کے ملاپ پر مشتمل ہے، جو آپس میں محرم نہیں ہوتے، اور اس دن اکثر بے حیائی کے کام ہوتے ہیں جو کہ ناجائز ہیں۔ یہ ہر ذی شعور شخص جانتا ہے کہ یہ کام حرام ہیں، ناجائز ہیں۔ اس کی تو وکالت صرف وہی لوگ کرتے ہیں جو ان حرام کاموں میں مبتلا ہیں، خود بھی کرتے ہیں اور دوسرے لوگوں کو بھی بے حیائی کی طرف دعوت دیتے ہیں۔ یہ لوگ تو برے ہیں، ان کی تو وکالت کی ہی نہیں جا سکتی، ان کے بارے میں اچھا کہنا یہ بہت ہی بری بات ہے۔ دوسرے نمبر پر رہ گئے وہ لوگ جو کہ کہتے ہیں کہ اس کو تھوڑا ہلکا کر کے، اس کی برائیاں نکال کر اس کو صحیح راہ پر لے آئیں اور صحیح طریقے سے اسلامی شریعت کے اندر رہتے ہوئے اس تہوار کو منایا جائے۔ اس بات پر کچھ گفتگو کرنے سے پہلے ویلنٹائن کے بارے میں تھوڑی سی جو باتیں مشہور ہیں ان پر بات کر لیتے ہیں کہ ویلنٹائن ڈے کیوں منایا گیا، کیوں اس کی ابتدا کی گئی۔ تو اس بارے میں جو لوگ اس کو مناتے ہیں اور جو نہیں مناتے، ان کے پاس کوئی روایت ایسی نہیں ہے جو مستند سمجھی جا سکے، اس طرح بھی نہیں جس طرح ہم اسلامی روایات دیکھتے ہیں، بلکہ جس طرح کوئی عام روایات دیکھی جاتی ہیں۔ سب لوگ مانتے ہیں کہ اس کے بارے میں کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ جس سے پتہ چل سکے کہ اس کی ابتدا کیوں کی گئی، کب کی گئی۔
کچھ راہبوں پر ڈالتے ہیں، کچھ پادریوں پر ڈالتے ہیں، مختلف اس بارے میں باتیں کی جاتی ہیں۔ تو جب کوئی بات سرے سے اس بارے میں ثابت ہی نہیں تو کسی پر الزام لگانا بھی اچھی بات نہیں کہ یہ اس نے شروع کیا تھا کام۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ ہندو مذہب والے جو مذہبی لوگ ہیں وہ بھی اس کی مخالفت کرتے ہیں، عیسائی بھی اس کی مخالفت کرتے ہیں۔ کسی مذہب کے اندر یہ تہوار جائز نہیں ہے، کیونکہ یہ ایک تہوار ہے، نہ یہ ہندو مانتے ہیں، نہ عیسائی مانتے ہیں، نہ مسلمان مانتے ہیں، نہ یہودی مانتے ہیں۔ تو یہ تہوار مانتے پھر کون ہیں؟ یہ تہوار آوارہ قسم کے اوباش لوگ مانتے ہیں جو کہ بے راہ روی کا شکار ہیں، جو کہ بے حیائی کو فروغ دیتے ہیں۔ یہ ان کا تہوار ہے، کسی مذہب کا تہوار نہیں ہے۔ تو یہ تہوار ایک ایسا تہوار ہے جس میں بے حیائی کو فروغ دیا جاتا ہے۔ تو اس بارے میں ایک حدیث بیان کرنا چاہوں گا جو کہ صحیح بخاری کے اندر 52 نمبر پر موجود ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ حلال بھی واضح ہے، حرام بھی واضح ہے، کھلا ہوا ہے۔ حلال کھلا ہوا ہے، حرام کھلا ہوا ہے، اس میں ہر کسی کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ چیز حلال ہے، یہ چیز حرام ہے۔ اور کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو شبہ والی ہوتی ہیں، جن کا پتہ نہیں چلتا کہ یہ حلال ہیں یا حرام ہیں۔ تو انسان کو چاہیے، مسلمان کو چاہیے کہ ان شبہ والی چیزوں سے بچے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی حدیث کے اندر فرمایا کہ ایک چراگاہ ہوتی ہے، ہر بادشاہ کی ایک چراگاہ ہوتی ہے، تو کوئی شخص جس کو اجازت نہیں ہے اس چراگاہ کے اندر جانور لے کر جانے کی، وہ اس چراگاہ میں نہ جائے، اور چراگاہ کے باہر اس کے ساتھ اپنے مویشی لے جائے، اس میں داخل نہ ہو چراگاہ کے اندر، لیکن اپنے مویشیوں کو چراگاہ کے پاس لے جائے، اس کے نزدیک لے جائے، تو ہو سکتا ہے کہ کبھی یہ جانور اس چراگاہ کے اندر داخل ہو جائے اور اس میں چرنے لگے، تو پھر کیا ہوگا؟ اسے سزا ملے گی نا، کیونکہ وہ چراگاہ کے اندر چلا گیا ہے جس میں اس کو جانے کی اجازت نہیں تھی۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی چراگاہ اس کی حرام کردہ اشیاء ہیں، جو اللہ تعالیٰ نے چیزیں حرام کی ہیں وہ اس کی چراگاہ ہیں، اس نے کسی کا جانا ادھر ممنوع کر دیا ہے۔ تو جو شخص چراگاہ کے نزدیک جاتا ہے، حرام چیزوں کے، حرام باتوں کے نزدیک جاتا ہے، قریب جاتا ہے، کرنے کا اس کا ارادہ نہیں ہے، وہ کہتا ہے کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ کام کرنا حرام ہے، لیکن اس تہوار کو میں حلال کر کے، حلال طریقے سے منانا چاہتا ہوں، تو اس کا نقصان کیا ہوگا؟ کیونکہ یہ تہوار جو منایا جاتا ہے حقیقت میں یہ حرام کاموں پر مشتمل ہے، اور تم اس سے بھاگ کر اس کو حلال بنا کر حلال طریقے سے منانا چاہتے ہو۔ تو یہ تمہارے گھر کے اندر تہوار تو آئے گا نا، جب تم اس دن 14 فروری کو ویلنٹائن ڈے مناؤ گے اپنے گھر کے اندر، اپنی بیوی کے ساتھ، اپنی ماں بہن کے ساتھ، کوئی حرام کام نہیں کرو گے، لیکن بتاؤ گے صحیح نا کہ یہ کیا ہے، یہ ویلنٹائن ڈے کیوں منایا جا رہا ہے؟ یہ محبت کا دن ہے، اس لیے منایا جا رہا ہے۔ اس دن محبت بانٹنی چاہیے، لوگوں کو پھول دینے چاہیے،
लोगों को गिफ्ट देने चाहिए, मोहब्बत का इजहार करना चाहिए, अपने घर वालों के साथ प्यार करना चाहिए, उनसे अपनी मोहब्बत का इजहार करना चाहिए। तो ये बातें बताएंगे ना, फिर पता चलेगा बच्चों को कि ये भी एक त्यौहार है। और फिर क्या होगा, बाहर से मालूमात लेंगे, नेट का दौर है, मोबाइल से मालूमात लेंगे, फिर क्या होगा, वो इस त्यौहार की तरफ रागिब हो सकते हैं ना, फिर बुराई में जा सकते हैं ना। तो फिर क्या होगा, अल्लाह की हराम करदा चीजों के अंदर दाखिल होंगे। आपका खुद का भी खतरा है कि जा सकते हैं, आप ना जाए, बच्चे जा सकते हैं। तो ये त्यौहार किसी तरीके से नहीं मनाया जा सकता, क्योंकि ये बुराई का एक त्यौहार है और बुराई अल्लाह ताला ने हराम करार दे दी है। ये हराम बात है, ये समझ ले एक चरागाह है। आप इसके नजदीक जाएंगे तो लाजमी बात है कि आप हराम में मुब्तला हो सकते हैं। आप नहीं तो आपकी वजह से कोई और इस हराम काम में पड़ सकता है। तो ये एक ऐसी चरागाह है जिससे बचना हर मुसलमान पर लाजिम है। तो आपको शुबा पड़ रहा है कि मैं इसे हलाल तरीके से मना लूं तो क्या हर्ज है, ये शुबे वाली चीज है, इससे बचना लाजिम है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इससे मना फरमाया है कि आप हराम के नज़दीक वाली शुबा वाली चीज़ों के अंदर पड़ें, उससे बच कर रहें। तो आप जो काम करना चाहते हैं हलाल तरीके पर, आप समझते हैं कि ये जायज़ हो सकता है, तो ये जायज़ नहीं है, आप हराम में पड़ेंगे, इससे बचना चाहिए। बाकी जो वाज़े तौर पर उस काम में पड़ रहा है या कुछ नरमी के साथ, तो ये भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, मन तशब्बह बिकौमिन फहुवा मिनहुम, जिसने किसी कौम की मुशाबहत इख्तियार की वो उन्हीं में से है। तो ये बेहयाई के फ़रोग देने वाले लोगों का एक त्यौहार है, जो शख्स इसमें शामिल होगा तो वो उन्हीं में से होगा। तो हर मुसलमान को, हर इंसान को इस बुरे काम से, इस बेहयाई के काम से बचना चाहिए। ये बेहयाई को फ़रोग देने वाला काम है, ये लोगों की इज्जतें बर्बाद करने वाला काम है, ये लोगों की इज्जत ज़ाय करने वाला त्यौहार है। इससे हर शख्स को बचना चाहिए। अगर अपनी इज्जत बचाना चाहता है, लोगों की इज्जत बचाना चाहता है, मुआशरे की इज्जत बहाल रखना चाहता है, तो उसको इस काम से बचना चाहिए।